أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات ما ترى في خلق الرحمن فارجع البصر هل ترى من فطور. ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا. اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا. الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر پھر ایک مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس بابرکت مجلس کا حصہ بنایا. سورہ ملک کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. کل ہم نے تقریباً 3 آیات کو تفسیر کے ساتھ دیکھا تھا. تو ہم نے کل کی تفسیر میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی آسمانوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ انسان ان آسمان کی طرف دیکھے کہ یہ آسمان کو ہم نے کس طرح سے پیدا کیا ہے اور اس آسمان میں آپ کو کوئی توڑ پھوڑ یا کوئی دراڑ کوئی ڈیفیکٹ یا کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ صرف غور کرنے کا حکم نہیں دیا صرف دیکھنے کا، بلکہ اس پر غور کرو، دوبارہ اس پر نظر ڈالو. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ثم پھر ارجع تو لوٹا البصر نگاہ کو کرتین دوبارہ یا بار بار یا قلیب لوٹ آئے گی الیکا تیری طرف البصر نگاہ خاسئا ذلیل ہو کر وہ ہوا اس حال میں کہ وہ حسیر تھکی ہوئی ہوگی یا تھکی مانند ہوگی. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو چوتھی آیت سے تیسری آیت کا ربط چل رہا. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا تھا کہ دیکھو کوئی نقص ہے کیا. اب اس آیت میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو کیا نتیجہ ملنے والا ہے. کرتین یہاں پر یہ آیا کہ بار بار دوبارہ دیکھو پھر بھی تمہیں کوئی نقص نہیں ملے گا، تمہاری نظر خود تھک جائے گی. اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جب کتنی بار بھی اگر آپ دیکھیں گے آپ کی نظر تھک جائے گی. اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر کرتین جو لفظ لایا گیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں 2 بار پلٹ پلٹ کر دیکھنا، مسلسل دیکھنا. اور جب دیکھیں گے تو یہاں خاصین یعنی ہماری نگاہ ہماری نظر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے. ایک حد تک انسان کی
طاقت ہوتی ہے ہر چیز کو دیکھنے یا سمجھنے کی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ علیم بصیر، اللہ کی سماعت، اللہ کی جو ہے دیکھنے کی، وہ لامحدود ہے۔ ہماری ایک جگہ جا کر رک جائے گی، تھک جائے گی، ذلیل ہو کر ہم واپس آ جائیں گے، یعنی ہماری آنکھیں اور عقل تھک جائیں گی اور کوئی اس میں نقص نکال نہیں سکیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابن عباس، اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی جو ہے آسمان کی طرف ٹکٹکی، مطلب بغیر آنکھ کو چھپکائے، یہ تو ہونا ناممکن ہے، لیکن اگر تب بھی دیکھتا رہے تب بھی وہ اس میں کوئی جوڑ یا کوئی نقص نہیں پا سکے گا۔ خاصین اصل میں اسی کو کہتے ہیں، کل ہم نے اس کا روٹ ورڈ اور معنی دیکھا تھا کہ اسی کو، اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل ہونا، مطلب مایوس ہو کر کوئی چیز پلٹ آنا، یعنی کسی چیز میں ہم لگے تھے کتنی کوششوں کے باوجود بھی ہمیں کوئی اس کا رزلٹ یا نتیجہ نہیں ملنا، یعنی مسلسل کوشش کے بعد بھی نظر ہماری جو ہے تک کر بے بس ہو جائے گی، لیکن ہمیں کوئی چیز اس میں نہیں ملے گی، کوئی جوڑ یا کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی کائنات بغیر کسی ستون کے یہ قائم ہے، اور اربوں سال گزرنے کے بعد بھی اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہم نہیں جانتے اس دنیا میں کیا تھی، کون سی مخلوقات تھی۔ اگر ہم اندازہ بھی لگائے آدم علیہ السلام کی پیدائش، اب تا قیامت تک آپ سوچیے اب کتنا عرصہ، کتنے کتنے سال ابھی گزر گئے، کب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس سے اب تک دیکھیے کہ کہیں پر بھی کوئی بھی چیز، کوئی بھی فرق، آسمان جوں کا توں چل رہا ہے، اس میں کوئی نظر آ رہا ہے؟ اربوں سال گزرنے کے بعد بھی ذرہ برابر بھی اس میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بنانے والا کوئی کمزور نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ وہ ذات ہے جو پاک ہے، کامل ہے، قدرت کی مالک ہے۔ تو یہ آیت ایک انسانی عقل کے لیے کھلا چیلنج ہے کہ دنیا میں انسان کوئی بھی چیز بنائے، فرسٹ ٹائم میں وہ چیز فرق نہیں ہونا، کوئی اس میں نقص نکلتا ہے یا مطلب بیکار ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ ایک اگر ہم عورتوں کا معاملہ لیں تو کوئی نئی ریسیپی ہم ٹرائی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم میں ہی وہ ریسیپی ہماری پرفیکٹ بنے، ہو جاتا ہے، کبھی بگڑ جاتی ہے، پھر ہم دوبارہ اسے ٹرائی کرتے ہیں تو دوبارہ تھوڑی اور بیٹر بنتی ہے، تیسرے ٹائم کریں گے تو ایک دم پرفیکٹ بنتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، انسان کی مثال ہم دے بھی نہیں سکتے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے انسان کی فطرت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو مثال ہے ہی نہیں، اللہ کی جیسی تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ آیت کا مقصد جو بتانا ہے، کیوں انسان کو اس میں چیلنج کیا جا رہا ہے، انسان کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ کائنات پر غور کرو کہ کس قدر یہ کائنات منظم، یعنی ایک ڈسپلین کے تحت، ایک نظم کے تحت چل رہی ہے، کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ آیات جب تھی، ہم نے اس کا پس منظر دیکھا تھا کہ کفار جو ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، یعنی ہاں ہے اللہ، ان کا یقین اتنا ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے 360 اور بت بنا رکھے تھے، اس کی قدرت میں، اس کی ہر چیز میں۔ ایک طرف بارش کا بت ہے ان کا پاس، ایک غم کا بت ہے، یعنی ہر خدا ان کے پاس الگ ہوا کرتا تھا۔ تو اس چیز کو ماننے سے وہ انکار کرتے تھے ہمارا، کہ ہم ہے، اللہ پر ان کا تھا، لیکن ساتھ میں عبادت اور 360 بتوں کی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ان کو وہی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ لاؤ بتاؤ کون ہے، غور کرو تم آسمان کی تخلیق پر، تمہیں بتاؤ کوئی ملتا ہے کیا اس میں؟ لیکن نہیں، تمہاری کیا ہوگی، نگاہ بار بار پلٹ کر آئے۔ سورہ کاف میں بھی یہی جگہ پر نہیں ہے، اگر ہم قرآن سے اس آیت کو دیکھیں تو کائنات کی جو ہے تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے اور بھی آیتوں میں ہمیں اس کا حوالہ دیا، جیسے آسمان کا ہی، کیونکہ ایک آسمان ایک ایسی عظیم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے کہ انسان خود اگر غور فکر کرنے بیٹھ جائے کہ کیسے ہوگا۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور اسے کیسے زینت دی؟ کیا اس میں کوئی شگاف یا دار نظر آتی ہے؟ پھر اسی طرح سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اونٹ کی مثال دیتے ہیں، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟ پھر الی السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے بلند کیے گئے؟ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بصر نگاہ کا استعمال کرنے کے لیے انسان کو کہا ہے کہ دیکھو آسمان کی بلندی و خوبصورتی، تدبر کرو، عقل، انسان کی عقل حیران کر دے گی، انسان کی عقل حیران ہو جائے گی، لیکن انسان نہیں جان پائے گا سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کو، اس کی تخلیق کو۔
حدیث میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ کائنات کی تخلیق، آسمان کے نظام، اس میں غور و فکر کی بہت بار تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بیدار ہوتے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات جس میں کائنات کی تخلیق کا ذکر ہے تلاوت فرماتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیات کو پڑھا اور پھر زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر نہ کیا۔ سوچیے کہ آیات کو صرف زبانی پڑھنا نہیں ہے، ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں، ان میں غور و فکر کرنا ہے۔ جب آیات اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھو یا زمین کو دیکھو ہم نے کیسے پھیلایا ہے، یا اونٹ کو دیکھو کہ ہم نے کیسے پیدا کیا ہے، تو یہ آیات ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے، تاکہ ہم بار بار ہمارے دل میں اللہ کی عظمت، اس کی وحدانیت کا تعلق اور مضبوط ہو، ایمان ہمارا اور بڑھے۔ اور مومن وہی ہوتا ہے، مومن یہ نہیں کہ صرف ہم نے سرسری پڑھ لیا قرآن کو بس ختم کام، نہیں، بلکہ مومن کا کام یہی ہے کہ ہر آیات، ہر لفظ پر غور کرے، اللہ کی ہر ایک آیت کے اندر جو عظمت پوشیدہ ہے، جو ایمان جو ہمارا مضبوط ہے، اسے ہم سمجھے، دیکھے۔ ہم نے دیکھا کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پہلی بار بتانے کے باوجود دوبارہ پھر دوسری آیت اسی سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ کر رہتے ہیں کہ دوبارہ چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس حال میں کہ وہ تھکی مانند ہو کر ہنسی وہ لوٹ آئیں گے، کیا ہوں گی نگاہ؟ کیونکہ انسان کی بصارت، عقل کا عاجز ہونا، جیسے آتا ہے بہت سے حدیثوں میں کہ کائنات کی جو ہے ساری طاقتیں جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی وہ انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔ سمندر لیجیے آپ، ابھی تک انسان تحقیق کر رہا ہے، اتنی مخلوقات، اتنی اللہ تعالیٰ کی اس میں نکل رہی ہیں، مچھلیوں کے کتنے نمونے، سمندر کے اندر کی مخلوق کا ہی لے لیے، ابھی بھی لگا ہوا ہے انسان، کتنی چیزیں اس میں سے نکل رہی ہیں، زمین کو کھودی کتنے معدنیات ہیں، سونا، ہر چیز کو وہاں سے کیسی طرح سے، سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کا کارنامہ ہے، یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسان کے لیے، سمندر کے اندر انسان کے لیے، آسمان سے ہر جگہ انسان کے فائدے کے لیے اور اپنی کائنات کی تخلیق کی ہے۔ جب بندہ بار بار غور کرتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ بنانے والی کوئی ایک ذات ہے، اور پھر وہ اپنے بے بسی کا اعتراف کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں بے بس ہوں۔ یعنی اس کا علم کتنی بھی ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کر لے، ایک ٹائم، ایک وقت پر جا کر رک جائے گا، وہ بے بس ہو جائے گا، کیونکہ اس کے آگے اس کی علم کی انتہا ہے، ختم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو علیم ہے، جس کا علم بے انتہا ہے، جو بصیر ہے، جس کی بصارت بے انتہا ہے۔ انسان ان ساری چیزوں میں عاجز ہے، ایک لمٹ پر اس کی سب حدیں ختم ہیں، وہ نہیں جا سکتا اس کے آگے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ مانگتا ہوں، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سبحان اللہ، تو ویسا ہی ہے جیسا تو خود اپنی ثنا کی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی اللہ تو نے جو بتایا ہے اپنے بارے میں، سبحان اللہ، کہ جو تیرے تو کلی علی کل شیء قدیر، یعنی ہر چیز پر جو تو قدرت رکھتا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہیت ہے، جو تو بابرکت ہے، زندگی موت کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تو نے ساتوں آسمان کی تخلیق کی ہے، اور ان تخلیق میں کوئی رکاوٹ، کوئی ایک طرح کا درار یا کوئی کمی یا کوئی نقص نظر نہیں آتا، سبحان اللہ، اس کا میں احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہم اللہ کی تعریف کرنے بیٹھے تو ہمارے قلم کی انک ختم ہو جائے، ہمارے اوراق یعنی پیج ختم ہو جائے، لیکن سبحان اللہ، تعریف کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ثنا ختم نہیں ہوگی۔ تو انسان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ کائنات میں تمہیں کوئی بھی عیبی دیکھنے نہیں ملے گی جو رب العالمین نے بنائی ہے۔ تو اسی کی زبان سے اللہ کی ایسی ہم نکلتی ہے، جب انسان اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، تو آخر آ کر کہتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو قرآن اور حدیث یہ ہمیں اس بات پر کیا کہتے ہیں کہ ابھارتا ہے، کہ بار بار ہمیں بتاتا ہے اس بات کو کہ ہم اللہ کی تخلیقات پر غور کریں، اس کی مخلوقات پر غور کریں، تاکہ ہمیں اپنی عاجز اور انکسار، ہمارا کمزور ہونا، بے بس ہونا، ہمیں اپنا
याद रहे, ताकि इंसान तकब्बुर ना करे। ये जो इंसान कहता है ना कि मैंने हासिल किया, मैंने पा लिया, मैं करा तब यहाँ पर पहुंचा, मैं बना, मैंने इतनी मेहनत की तब मैं जाकर एक कामयाब डॉक्टर बना, मैंने इतनी मेहनत की तब जाकर मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। इंसान की, हाँ, जाहिरी बात होती है, जाहिरी असबाब है कि उसने मेहनत की होगी, लेकिन जब तक अल्लाह ताला की मदद उसके साथ शामिल हाल नहीं थी, अल्लाह नहीं चाहते थे कि वो ये कर सके या बन सके, इंसान की बस की कोई बात नहीं। आप देखिए ना, दुनिया में होता है ना, कोई इतना मेहनत करने वाला, अब देखिए कि दिन रात लगा देता है मजदूर को, आप देखती हैं। और एक जो होता है आलीशान दूसरा इंसान जो एसी के इसमें बैठकर कमाता होता है, लेकिन जो दिन भर पसीने में, धूप में, गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा है, उसकी कमाई और उसकी कमाई बराबर होती है? नहीं होती। अब ये अल्लाह ही की हिकमत है, अल्लाह जानता है किसे कितना क्या देना है, किसे क्या है। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर मेहनत के एतबार से देखें तो हम कहेंगे कि ये बाहर मेहनत करने वाला मजदूर, इसको ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन इंसान, ये हमारी भी आजमाइश हो सकती है कि हम उसको ज्यादा नहीं देते। एसी में बैठकर कमाने वाला उससे ज्यादा लेता है, ये हमारा भी इम्तिहान हो सकता है कि हम इंसानों के साथ कैसे रवैया रख सकते हैं। सुभान अल्लाह, ये सारी हिकमतें हैं पोशीदा, कि हम नहीं जान सकते कि किस तरह से अल्लाह ताला ने किसके लिए क्या है, कि हम दावा नहीं कर सकते कि बार बार कि हमने हर चीज की है हमारे आप से, हम ही कर रहे हैं, नहीं। जब तक सुभान अल्लाह अल्लाह की हिकमत हमारे साथ शामिल हाल नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को कामिल तवज़ुन पर पैदा किया है। अब देखिए जमीन, एक जलजिला ही आप अंदाजा लीजिए, क्या कितनी तबाही मचती है। आज हम सुकून से जमीन पर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जब अल्लाह के हुक्म से जलजिला आता है तो कितनी तबाही मचती है, क्या हालात होते हैं। फट जाती है जमीन। ये बड़ी बड़ी इमारतें जो इंसान दावा करता है जो इसने बनी है, इसमें सेफ्टी के बारे में भी इंसान बताता है कि इस तरह से है, इसका इसमें इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, ये जमीनें नहीं टूटेंगी, ये जमीनें नहीं गिरेंगी, ये इमारतें। तो क्या ये इमारतें रहती हैं? जब अल्लाह का हुक्म हो जाए तो ये रेजा रेजा हो जाती हैं इमारतें। ये सुभान अल्लाह, ये आसमान आज दिख रहा है हमें, हमारे पर छत बना हुआ है, हम हमें गर्मी, हमें सर्दी, हर चीज को ये दे रहा है। सूरज निकलता है तो थोड़ा सर्दी में राहत हो जाती है, आज गर्मी में हम निकल रहा है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा हमें सुकून मिले। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी वसअतें, ताकतें क्यों गौर फिक्र करने के लिए दी गई हैं कि अल्लाह ताला हमें डरा भी रहे हैं। कयामत के हमने अम्मा पारा की आयतों में देखा कि यही वो जमीन है जो फाड़ दी जाएगी, आसमान जो है ये भी फाड़ दिए जाएंगे, जमीन अपने अंदर का सब कुछ निकाल बाहर फेंकेगी। ठीक है। देखिए, तो ये आयतें हमें बार बार यहाँ पर सूरह मुल्क में इसीलिए हमें गौर फिक्र करने के लिए दे रही है कि कायनात में नजर दौड़ाओ तुम, तुम्हें कोई ऐप जो नजर नहीं आएगा, रिसर्च करो। एक मोमिन को अल्लाह ताला कुफ्र से बचा रहे हैं यहाँ पर, कि तुम अगर देखोगे तो तुम अपने आप को बेबस महसूस करोगे, तुम अल्लाह की तौहीद के करीब हो जाओगे, एक अल्लाह की वातानियत तुम्हारे दिल में और बढ़ जाएगी, ईमान तुम्हारा और मजबूत हो जाएगा। जब इंसानी आंख, इंसानी बसर और ये जो जो साइंटिस्ट हैं इसकी कायनात की अ, तहकीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जान नहीं सक रहे, तो वो थक हार लेते हैं, फिर उनका ईमान बढ़ता है। आपने देखा भी होगा, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज में लगे हुए हैं और अपने ईमान को और मजबूत कर रहे हैं। तो ये बार बार अल्लाह ताला का आयतों के जरिए हमें बार बार एहसास दिलाना हमारे ही लिए है, हमारे ही लिए है कि गौर फिक्र करो, पलट आओ। अभी भी अगर दुनिया की जिंदगी में हम लगे हुए हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि यही सब कुछ है, हमने इबादतें कर ली, हम अरकान अदा कर ले रहे हैं तो इस्लाम यही है, दीन यही है, हम जन्नत हमें मिल जाएगी, नहीं। हमारी सरापा जिंदगी जो है अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होनी चाहिए। हमारे अमाल अहसनुल अमल, अच्छे अमल होने चाहिए, तभी हमें उस जन्नत को पा सकेंगे जिसका वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है। और ये कब होगा? जब हम अपने आप को हर लम्हे इस बात का एहसास दिलाए कि हम बेबस आजिज हैं अल्लाह के सामने। या अल्लाह, हर चीज में हम अल्लाह ताला से मदद तलब करें। हमें सांस ले रहे हैं अल्लाह, ये भी तेरे मोहताज है। हम कुछ करने जा रहे हैं, ये भी तेरे मोहताज है। हर काम में या रब, तेरी मदद जब तक हमारे साथ नहीं होगी हम कोई चीज नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर समझ आया, अल्लाह ताला खुद ही बता रहे हैं कि जलील होकर इस हाल में कि वो थकी मानी होगी। यानी हमारी निगाह, जब हमें हुक्म दिया गया है कि हसीब तू लौटा अपनी निगाह को बार बार, तो वो लौट आएगी कैसे? तेरी तरफ, यानी इंसान की तरफ ही लौट आएगी, कैसे? जलील होकर, इस हाल में कि वो निगाह जो है थकी हुई होगी।
यहाँ बता दिया अल्लाह ताला ने कि वो निगाह क्या होगी, वो निगाह थकी मानी होगी, कि आजिज होगी, कि नहीं। तो अब जब इंसान किसी चीज में कर कर बेबस हो जाता है, तो फिर वो सामने वाले की बड़ाई को मान लेता है। तो सुभान अल्लाह, ये आयतों का सिलसिला चल रहा था। हमने देखा कि एक में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 1 में अपनी बाबरकत यानी तमाम बादशाहियत को, हर चीज पर कादिर होने को बताया, कि किस तरह से मौत और जिंदगी तुम्हें दी है, तो क्यों दी है, कि तुम्हारे आमाल को परखा जाए एक एग्जाम के तौर पर। और फिर बताया कि अल्लाह ताला इनाम यानी रिवॉर्ड देते वक्त अल्लाह ताला बहुत जबरदस्त भी है, यानी हिसाब बहुत सख्त होगा, और गफूर भी है यानी बख्शने वाला भी है, जिसने तौबा की और जो अल्लाह की राह में है। फिर अल्लाह ताला ने अपने तखलीकात पर आयत नंबर 3 से हम 5 तक देख रहे हैं, कि देखेंगे कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इस आसमान की, सिर्फ अल्लाह की एक तखलीक आसमान को लेकर हमें गौर करने का हुक्म किस तरह से दिया है, बताया है कि किस तरह से हम गौर करें। देखें अल्लाह में कोई कोई भी इस अल्लाह की तखलीक में हमें नुक्स नजर आता है क्या, लेकिन हमारी निगाह जो है पलट आएगी, कोई चीज हमें नहीं मिलेगी। यही सिलसिला आयत नंबर 5 में चल रहा है। अब देखिए अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वो लक़द, वो और ल, अलबत्ता, कद, तहकीक। यहाँ पर ये ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो लक़द जहाँ भी कुरान में आता है यानी जोर देने के लिए किसी बात पर, ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। ज़य्यना, यहाँ पर ये मादा, इसके कोई रूट वर्ड नहीं होते, ये लेटर्स रहते हैं। यहाँ पर अब दूसरा हमारे पास फेल आया है, जा या नून, इसका रूट वर्ड। इसके माने हैं मुज़य्यन करना, किसी चीज को खूबसूरत बनाना, ब्यूटीफुल बनाकर प्रेजेंट करना, पेश करना, इसको कहते हैं ज़य्यना। हमने जीनत दी यानी खूबसूरत बनाया। ना, इसमें जमीर है अटैच, जिसका माना होता है हम। ज़य्यना, जीनत दी, ना, हमने जीनत दी अस्समा, इससे पहले भी गुजर चुका है समा। अगर हम इसका रूट वर्ड देखने जाए तो सीन मीम वाव है, और इसके असल मानी होती है बुलंदी की तरफ, ऊंची चीज या बुलंदी। और इसकी जमा आती है अस्समावात, कुरान में बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। हम देखें, हमने अम्मा पारा में भी देखा है, जब अल्लाह ताला जिक्र करते हैं आसमानों का तो अस्समावात का लफ्ज आता है। अस्समा, आसमान। अद दुनिया, दुनिया पता है। अगर रूट वर्ड अगर हम इसका देखने जाए तो दाल नून वाव है। दुनिया का मतलब होता है नीचे की तरफ, पस्त होना, यानी इसमें उल्मा तफसीर में इस तरह से कहते हैं कि अद दुनिया आखिरत के मुकाबले में करीब और नीचे की तरफ, यानी दुनिया नीचे की तरफ है। दुनिया, यही दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। बी मसाबिहा, बी हरफ जर है यहाँ पर, ठीक है। बी सात के माने में या से के माने में भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। मसाबिहा, ये सौद बा हा, इसका असल माना होता है सुबह का वक्त या रोशनी, लेकिन अरबी में चिराग को मिसबाह कहते हैं। आपने सुना होगा, मिसबाह कहते हैं चिराग को, यानी रोशनदान। आजकल तो हम इस्तेमाल नहीं करते, कैंडल्स वगैरह बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन जो पहले जमाने में इस्तेमाल होती थी चिराग, रोशनी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था, उसको कहते हैं मिसबाह। तो यहाँ पर असल माना अगर हम देखेंगे इसका, तो हमारे पास मौजूद होगा असल लुग़वी माना अरबी में सुबह का वक्त या रोशनी, तो उसी से है मिसबाह, यानी वो रोशनी का ही काम करता है ना। चिराग से क्या आती है, रोशनी ही आती है। व और जअल, बनाया, ना, हमने, हा, उन्हें। अभी देखिए इसमें कितने कितने चीजें खुली हुई हैं। वो अत्फ है यहाँ पर, ठीक है। 12 मतलब हमने पढ़ा है, हमें अब याद भी हो गया होगा, हम नोट डाउन करेंगे इसको, उर्फ अत्फ। अब यहाँ पर जाअल सीगा है, जीम, आइन, लाम, इसका रूट वर्ड है, इसका माना है बनाना, ठीक है। ना, इसके साथ जुड़ी हुई अटैच प्रोनाउन है, जमीर है हम। जअलना, हमने बनाया, ठीक है। और यहाँ पर हा है, ये जमीर है। ये जमीर किसकी तरफ लौट रही है, हा से मुराद अगर हम देखेंगे तो ये जमीर है सितारों की तरफ, ठीक है। कि मिसबाह जो यहाँ पर आया है इसके लिए आ रही है, कि चिरागों से, यहाँ पर हम देखेंगे तफसीर में, यहाँ चिराग से मुराद सितारे होंगे। तो वो जअलनाहा, और हमने बनाया उन्हें, ठीक है। जअल रूट वर्ड हो गया, हाँ हमने देखा, ना उसके साथ जमीर, और हाँ हमने भी देखा उसके साथ जमीर है।
دو چیزیں جڑی اور ہم نے بنایا انہیں رجوما. اب یہ رجوما کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے را جیم میم. اس کا مطلب ہوتا ہے پتھر مارنا یا دھتکار دینا. ٹھیک ہے، کسی کو دھتکارنا جیسا کہتے ہیں ہم، یا پتھر مارنا. مارنے کا جو بھی انسٹرومنٹ ہوگا، جو آلہ ہوگا، کسی سے پتھراؤ کی چیز ہوگی، وہ چیز ہے. اگر ہم یہاں دیکھیں گے تو آگے آئے گا کہ یہاں پر شہاب ثاقب مراد ہوگا تفسیر میں جب ہم دیکھیں گے، جن سے شیطانوں کو جو مارا جاتا تھا. ٹھیک ہے، آگے آیا ہے ہمارے پاس لی شیاطین. لی یہاں پہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، کے لیے معنی میں. شیات ہمیں پتا ہے شیاطین شیطانوں، شیطان کی جمع ہے. یہاں پر شیاطین ہے، شیطان کی جمع ہے. شین تو نون اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب وہی ہے شیطان کا. اگر ہم معنی دیکھیں کھول کر تو حق سے دور ہونے والا، ہم شدید غصے سے جلنے والا. ہم ایک چیز آتے یہی ہے نا، حق سے دور ہو گیا تھا شیطان یہی، اور حق سے دور کرنے کا کام بھی کرتا ہے. انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان. وہ رجوم للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ. وہ اور آتد تیار کیا، نہ ہم نے. آتد نہ، یہ اس کے ساتھ ضمیر جڑی، نہ ہم نے. مادہ آتد کا آئین تا دا. اس کی وجہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پہلے سے تیار یا حاضر رکھنا. ٹھیک ہے، ریڈی رکھنا کوئی چیز پہلے سے، کوئی آنے سے پہلے جیسے ہم تیاری کرتے ہیں اس طرح سے. آتد یعنی ریڈی رکھنا یا تیار رکھنا کسی چیز کو پہلے سے ہی. نہ ہم نے. وہ آتدنا اور ہم نے تیار کیا، لہم ان کے لیے. ل کے لیے حرف جر، ہم ان کے. یہاں پر ان سے مراد یہ شیاطین کی طرف جا رہی ہے ضمیر، ان شیاطین کے لیے. لہم، ل حرف جر ہے یہاں پر اور ہم ضمیر ہے. عذاب سزا یا تکلیف، کوئی بھی دردناک سزا یا تکلیف. اصل اس کا مروت ورڈ ہے عین دال با. معنی ہے کسی چیز کو روکنا یا منع کرنا. چونکہ سزا جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے؟ گناہ سے روکتی ہے نا. یعنی جب انسان کو ڈر اور خوف رہتا ہے عذاب کا، کسی چیز کا کہ ہم ایسے کرنے سے ایسا ہوگا، تو آٹومیٹک انسان پھر گناہوں سے بچ جاتا ہے. اور کس طرف جاتا ہے؟ جب جنت کی تمنا ہوتی ہے تو گناہ سے بچ کر جنت کی طرف جاتا ہے. تو عذاب وہی معنی ہے کہ انسان کو جب روکتی ہے، یعنی سزا انسان کو گناہ سے روکتی ہے. عذاب کا اصل معنی ہے سزا دینا یا تکلیف. السعیر، سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کو. سین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے آگ کا شعلہ، پکڑنا یا بھڑکنا یا تیز ہونا، جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اور لقد، ل البتہ، کا تحقیق اور البتہ تحقیق، زینا، زینا ہم نے زینت دی یا ہم نے خوبصورت بنایا. نہ اس میں ضمیر ہے، باقی کا زینت دینے کے معنی میں ہے. زین السما آسمان، الدنیا دنیا آسمان، آسمانی دنیا کو یا آسمان کی دنیا کو. بھی مصابیح چراغوں سے، با حرف جیسا کے معنی میں مصابیح چراغوں سے. وہ اور جعل بنایا، نہ ہم نے، ہا انہیں، اور ہم نے بنایا انہیں. وہ جعلناہا اور ہم نے بنایا انہیں رجومن مارنے کا ذریعہ، للشیاطین شیطانوں کو. وہ اور آتت تیار کیا، نہ ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب یا سزا، السعیر بھڑکتی آگ. تو یہاں پر ہم نے دیکھا ہے اب سلسلہ وہی چل رہا ہے انشاءاللہ کہ آسمان کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ نگاہ ڈالو، پھر بار بار نگاہ ڈالنے کے لیے کہا، اس کے باوجود بھی کچھ نظر نہیں آیا تو ہماری نگاہ کیا ہو گئی؟ ذلیل ہو کر تھکی مانے واپس لوٹی. تو اب دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کل اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیسے خوبصورت بنایا، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے جو انکار کرتا ہے انسان ان سب چیزوں کا، یعنی شیاطین کے ساتھ، اللہ نے اس کے لیے کس طرح سے عذاب
مرقی آگ کا تیار کر رہا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل میں دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی حق بات ہم نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ قبول فرمائے، جو غلطی کوتاہی میری نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے اللہ درگزر فرمائے۔ اللہ ہمیں واحد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی تخلیقات پر ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، اور ہمارے ایمان کو اللہ اور مضبوط کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔